آج نا ہم ایسے کرتے ہیں کہ اپنی جو فیوریٹ حدیث ہے نا فرام آل دیٹ دا اوشن آف حدیث وہ شیئر کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فاسألونی فاعطیت کل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندی الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. کہ اے میرے بندو, اللہ اکبر, یا قیام کے فیوریٹ ہے. It's a very difficult choice. It's always that you would pick one of your favorites. Yes. And I think even یہ بھی ہے کہ جو مجھے لگتا ہے جیسے جابی اکثر اپنے اس میں پوڈ کاسٹ میں نا کہتے ہیں نا وہ آیت, تو دو دفعہ شاید ہوا, تو میں نے دونوں دفعہ یہ بتایا کہ ریسنٹلی جو آیات آپ کو صحیح ہٹ کی ہوتی ہے وہ آپ کی ریسنٹلی فیوریٹ بنی ہوتی ہے, جو ریسنٹلی آپ نے پڑھی ہوئی ہیں آپ کو بھی لائف میں امپیکٹ کی ہو, یا کوئی پاس میں کسی ایک کی وجہ سے آپ کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوا نا, دیٹ اسٹکس ود یو. تو اس کا امپیکٹ فار اے لائف ٹائم یو ڈونٹ ہیو اے فیوریٹ آیا کہ ساری یہی ہوگی, اٹ چینجز فرام ٹائم ٹو ٹائم. اٹس سیم ود گوز ود حدیث ایز ویل. تو الوی آپ کی اسٹارٹنگ ود یو انشاءاللہ, کون سی فیوریٹ حدیث ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ نا صرف بتائیں نا, بتانے کے بعد ہم ذرا اس پہ کنورسیشن بھی کریں سو دیٹ وی کین ٹیک بینیفٹ انشاءاللہ اینڈ سو ڈو دی پیپل. تو واٹس یور فیوریٹ حدیث برو؟ اس طرح تو بہت ساری حدیث ہیں جو نا آپ کو ہٹ کرتی ہیں بڑی, یو نو, اسپیشلی وین کمز ٹو دا حدیث نا امیجن کرنا پڑتا ہے, اسپیشلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کس طرح کنورسیشن کر رہے تھے, سو وہ چیز نا بڑی اپیل کرتی ہے مجھے ذاتی طور پہ, اینڈ اسپیشلی تھنکنگ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کوئی بات کی ہوگی یا ایسے کوئی نصیحت کی ہوگی. اینڈ دیر واز دس ون ٹائم وین معاذ بن جبل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, میں بلکہ آپ لوگوں کو پڑھ کے بھی تھوڑا سا سناتا ہوں اس کا پارٹ, کہ یا رسول اللہ کوئی ایک ایسا ایکشن بتائیں جو کہ مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کو کہا کہ یو آسکڈ سم تھنگ گریٹ, کہ کمال کا سوال ہے, کیونکہ سوال ہی بڑا خوبصورت ہے نا, کہ ایسی چیز جو کہ ڈائریکٹ بس جنت میں لے جائے گی اور جہنم سے نکالے گی, دیٹس دا الٹیمیٹ وکٹری, دیٹس واٹ وی آل وانٹ. سو یہ اس لحاظ سے مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ سوال اتنا ریلیونٹ ہے نا, ریلیونٹ بھی. انہوں نے کہا تھا سألت عن عظیم, یعنی آپ نے بہت بڑا سوال کیا. ایگزیکٹلی, اٹس ناٹ یو نو اسمال کوسچن کہ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اور جہنم سے دور. ایکچولی وہ سمری پوچھ لی ہے, کلیئر کٹ سوال, اور یہ جواب ہے نا پوری سمری ہے, مطلب یہ اتنا کمال جواب ہے نا, مطلب مجھے لگ رہا وائی آئی ہیو سلیکٹڈ دس, اور مجھے پسند کیوں ہے یہ حدیث, کہ مجھے لگتا ہے اتنی جامع ہے نا کہ یہ آپ کو نا ایک, اگر بندہ اس کو سمجھ لینا تو آپ کی زندگی تقریباً سارے معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں. اینڈ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو پہلے انہوں نے چیزیں انہوں نے کہا بٹ اٹ از ایزی فار دا ون ہوم اللہ میکس اٹ ایزی. سب سے پہلے کا ورشپ اللہ, یہ کچھ جو چیزیں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں, اینڈ ڈو ناٹ ایسوسیٹ اینی ون ان ورشپ. پھر کہا اسٹیبلش پریئر, پے زکوٰۃ, فاسٹ ان رمضان اینڈ پرفارم حج, یہ جو ہم مین ہمارے پلرس ہوتے ہیں. دین ہی سیڈ کہ شل آئی ناٹ ٹیل یو آف دا مینس آف گڈنس, ابھی گڈنس کے طریقے مینس کیا ہیں. فاسٹنگ از اے شیلڈ, چیریٹی ایکسٹنگوشز سن ایز واٹر ایکسٹنگوشز فائر, اینڈ اے مینس پریئر ان دا مڈل آف دا نائٹ. تو تہجد بھی آ گئی. یعنی بڑے بڑے اعمال بتائے جا رہے ہیں, یعنی نماز, زکوٰۃ, اس کے بعد سبحان اللہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا دے سائڈس, وہ جو آیت ہے سورۃ سجدہ کی, وہ پڑھی, اور پھر کہا شل آئی ناٹ ٹیل یو آف دا ہیڈ آف دا میٹر, اٹس پلر اینڈ اٹس پینیکل. اب سب سے ان ساری چیزوں کا جو ہیڈ چوٹی کیا ہے ان کا, اٹس جہاد. بالکل جہاد بھی آ گیا, سبحان اللہ. اینڈ دین ہی سیڈ اینڈ شل آئی ناٹ ٹیل یو دا بیسز آف آل آف دیٹ, اس سب کی فاؤنڈیشن یا بیسز جس کے اوپر یہ ساری چیزیں بڑی بڑی چیزیں کھڑی ہیں. اینڈ معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ بالکل بتائیں. اینڈ ہی سیڈ اینڈ ان فیکٹ ہی ڈیڈ ناٹ سے, انہوں نے اپنی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ لی, اینڈ ہی held his tongue. اینڈ سبحان اللہ ان کا تھا ریسٹرین دس, اس کو قابو کر لو, اس کو سنبھال لو. اینڈ معاذ بن جبل واز سارٹ آف سرپرائزڈ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا اس کے اوپر بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. اینڈ دین پرسن ہم سیڈ دیٹ may or may not be found, you know, may not found you. تو یہ وہ جو ان کا ایک عربوں کا ایک وہ کلام ہے. اینڈ ان کا بالکل, اور ان کا تھا کہ او معاذ are people thrown onto their faces in hell for anything other than the harvest of their tongues, کہ اوندھے منہ کے بل جہنم میں جو گرایا جا رہا ہے لوگوں کو, اس کی پرائمری ریزن ان کی زبان ہے. اینڈ what is amazing about this hadith is کہ جو اعمال ہے نا پیچھے, آپ کا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, توحید, ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ, اس کے بعد جہاد بھی آ گیا, تہجد بھی آ گئی, مطلب یہ اتنے چوٹی کمال ہے, ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یار دس از ایوری تھنگ.
اس کی بیسس جو ہے نا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ زبان ہے, اس کو کنٹرول کر لینا. اور میجورٹی آف دا پیپل یہ کہتے ہیں نا جو جہنم میں جا رہے ہیں وہ کس وجہ سے جا رہے ہیں؟ زبان. آپ بنا کوئی حدیث قدسی یار میں چاہتا ہوں کہ شیئر کریں جو آپ کی حدیث ہے, لیکن اتنے لیسنز ہیں کہ بندے کی نا زندگی بدل سکتی ہے حدیث. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت ظلما علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اور جو پرسنلی میں پونڈر کر رہا تھا حدیث کے اوپر, میں نے سوچا کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جنرلی ہیومن ٹینڈنسی یہ ہے کہ اگر ایک کے پاس بہت زیادہ مال آ جائے, لیٹس سے اگر ایک بندہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھے کہ یار یہ تو سب میرے بچے لگتے ہیں, میں دیکھو میری سب سے بیسٹ کمپنی ہے, میرے شیئرز یہاں سے یہاں پہنچ چکے ہیں, اور وہ جو ایروگنس کا ایلیمنٹ ہے نا وہ آ ہی جاتا ہے, رائٹ. اب یہ تو میں نے مال کی بات کی, لیٹس سے مسٹر اولمپیا ہوتا ہے 2024 اور ایک بندہ اس میں ونر ہو جاتا ہے, فرسٹ آ جاتا ہے. اب یہ بوسٹ کرے گا کہ دیکھو آئی ایم دا موسٹ ہینڈسم پرسن آن دا فیس آف دس ارتھ, اور کنزیکٹیو اگر 4-5 سالوں سے وہ اگر آ رہا ہو تو وہ بولے گا یار تکبر میں آ جاتا ہے. بالکل. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں بنتی, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. چاہے آپ ویلتھ کی بات کریں, پاور کی بات کریں, بیوٹی کی بات کریں, آپ جو بھی ڈومین لے لیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پرفیکٹ شیپ اینڈ فارم میں ہے, رائٹ. کوئی سے سوال نہیں کر سکتا, کوئی سوال نہیں کر سکتا, چاہے وہ جو مرضی کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بھی اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا. whereas if I am a creator of a particular car, گاڑی مجھے صحیح نہیں لگی, اس کی اسپیڈ کچھ مزیدار نہیں ہے, میں اس کو ہو سکتا ہے وہ پھینک دوں کہ یار نیو گاڑی میں بناتا ہوں, اس کا انجن چینج کرتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیکاز آئی ایم دا کریٹر, رائٹ. میں اس گاڑی کے ساتھ جو چاہوں کروں, اس کو آگ لگا دوں, جو مرضی کروں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بینگ دا کریٹر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کن کر کے سب کو برباد کر دیں, تباہ کر دیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بٹ اسٹل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا. سبحان. کتنے لیسنس ہیں شیخ. اللہ. اور پھر بھی اگر یہ بندہ کہے کہ یا اللہ وائی می, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ جو بھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 100 لیولز ہیں رحمت کے, صرف 1% اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے, اور اس ہی کی وجہ سے ہر ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے, باپ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے, بھائی بھائی سے پیار محبت کرتا ہے, ایون کہ جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. اینڈ آل آف دس از 1% اونلی. جتنی رحمت اور مرضی دنیا میں, اب یہ آئی ایم ایزیومنگ, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں. نیور, حاشا للہ. اسی لیے اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اگر کسی کا رزلٹ اس دن خراب آ گیا نا, فلا یلومن الا نفسا, وہ اپنے آپ کو ملامت کرے, بیکاز آئی ہیڈ گیون یو سفیشینٹ ٹائم ٹو ریکٹیفائی یور افیئرس بٹ یو ور دا ون ہو ور ہیڈلیس. تم جو ہے بس اپنی عیاشی میں, منمانی میں تم جو ہے پھرتے رہے. وہ لا الہ الا اللہ کا فیکٹر کہاں تھا تمہاری زندگی میں؟ حالانکہ اللہ نے یہ مغفرت کا چینل بھی ساری زندگی کھولے رکھا. تو نے غلط کیا بھی تو پلٹا کتنی بار, صرف اپنے اوپر حرام نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا. اے میرے بندو, ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا. مجھے ظلم کرنا پسند نہیں ہے, تم میرے بندے بن جاؤ اور ظلم نہ کرنا ایک دوسرے کے اوپر. اور the moment you start reading this hadith and you start unpacking this hadith, you are in a state of awe. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم. کبھی کبھار بندہ جب پڑھ لکھ جاتا ہے نا, I would want کہ آپ نے اس کی ٹرانسلیشن بھی کریں پھر آپ بتائیں تاکہ آڈینس کو سمجھ آتی رہے. اے میرے بندو, تم سب کے سب گمراہ ہو, بھٹکے ہوئے ہو, سوائے اس شخص کے جس کو میں ہدایت دوں. سبحان اللہ. تم نے کرنا کیا ہے؟ فاستہدونی, مجھ سے ہدایت مانگو. I am the one who will rectify your affairs. میں سب لوگ آتے ہیں, سب, اس میں انبیاء بھی سب ہیں شیخ, اس میں اولیاء بھی, اس میں صحابہ بھی. اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہ دیتا تو اور ہم تک ہر کوئی. ہدانی ربی, یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے. یہاں سے نا بندے کی میں ٹوٹ جاتی ہے. بندہ کہے کہ جی میں مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں, الازہر سے پڑھ کے آیا ہوں, میں بڑا نالجیبل ہوں. اللہ کے بندے, اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت دی ہے, مجھے ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اگر میں آج نماز پڑھتا ہوں 5 times a day, میری کوئی بہادری نہیں ہے, واہ نہیں ہے. یہ تو سیلف میڈ کی ڈسٹرکشن ہے. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ ہیئر؟ جو الہادی, جو اس کا نام ہے نا الہادی, ایکچولی اس حدیث میں یو نو وین آئی پونڈر, مجھے یہ احساس ہوتا ہے بار بار کہ دا مور یو نو اباؤٹ اللہ, دا مور یو نو اباؤٹ یور سیلف. جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ
یعنی اللہ تعالیٰ کی شان تو عظیم ہے ہی, جیسے وہ اور جو ہے نا آپ کی نگاہ میں آپ کے مائنڈ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے, آپ اتنے ہی نیچے دب جاتے ہو. دا ریزن وائی آج کل کا مسلمان جو ہے نا وہ اسلام پہ اس طرح سے نہیں چل پاتا برو, ون آف دا مین ریزن اس کہ وہ اپنے رب کو پہچانتا نہیں ہے. یو نو اب دیکھیں کتنے لیسنز ہیں. کبھی کبھار ہوتا کیا ہے, اینڈ آئی وینٹ تھرو اٹ, کہ جب نیا نیا بندہ دین پہ چلنا شروع ہوتا ہے نا, بندے کے اندر نا ایک قسم کی ایروگنس کس سینس میں آتی ہے, یار وہ میرا دوست ہے نا, استغفر اللہ, اس کی تو داڑھی بھی نہیں ہے, دیکھو یہ نماز بھی نہیں پڑھتا, یہ شرابی کبابی, یار یہ تو ہے ہی فضول آدمی. آئی مین ہو آر یو ٹو جج, تمہیں ہدایت کس نے دی ان فرسٹ پلیس؟ جسٹ فیو ڈیز بیک یو آر دا سیم پرسن. تو rather than thanking اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم اس کو قرض کر رہے ہو. ایک اور جو خطرناک پارٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے بعد بھی تو لے سکتا ہے. یو نو اللہ تعالیٰ وہ ہم جو خطبہ ہے جو جمعے کا بھی خطبہ ہوتا ہے اس میں یہ بتاتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو پھر کوئی مس گائڈ نہیں کر سکتا, اور اللہ تعالیٰ جس کو مس گائڈ کر دے اس کو کوئی پھر ہدایت میں نہیں لا سکتا. تو مجھے تو والا یہ سن کے نا دوسرا ڈر یہ بھی لگ رہا تھا کہ جس کو ہدایت ملی اور وہ تھوڑا سا بھی اس پہ تکبر ہو رہا ہے نا کہ یار میں اب بڑا کوئی یو نو عالم فاضل بن گیا اور بڑا کوئی نیک آدمی, یو ڈونٹ نو کہ تمہارا اینڈ کیا ہوگا. ہدایت پہ زیادہ تھوڑا سا نا وہ جو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص اپنے بھائی کو دعوت دیتا ہے اور پکارتا رہتا ہے, بلاتا رہتا ہے کہ پلٹ جا دین کی طرف آ جا, وہ نہیں اس کی دعوت قبول کر رہا ہوتا, حتیٰ کہ ایک دن میں پیرافریز کر رہا ہوں کہ وہ اس کو کسی گناہ میں دیکھ لیتا ہے اور اسے قسم کھاتا ہے کہ واللہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. یعنی ہی از تھنکنگ آف ہمسیلف کہ میں ہدایت یافتہ ہوں اور یہ بندہ اتنے سالوں کی دعوت کے بعد بھی ابھی تک نہیں پلٹ رہا, تو پھر ایسے بندے کو تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ان کو موت دیتے ہیں اور کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کس نے میرے نام کی قسم کھائی اور میری رحمت کو نہیں, کون مجھ سے یعنی اعلیٰ ہونا چاہ رہا ہے جو میرے بہاف پہ فیصلے کرے گا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو شخص ہے جو بڑا دعوت دینا پڑا تھا, دائی بنا پھرا تھا, اس کو کہیں گے میں اس کو اپنی رحمت سے جنت میں ڈال رہا ہوں اور تجھے جہنم میں ڈال رہا ہوں میں. تو شوڈ نیور ایور سے کہ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت فاستطعمونی اطعمکم, کہ اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو, یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ایٹ, یعنی تم سب بھیکاری ہو, فقیر ہو, سوائے اس شخص کے جس کو میں کھلاؤں. اب آپ اندازہ کریں دا ڈے وی ور بورن, بلکہ پیدا ہونے سے بھی پہلے وین وی ور ان آور مدرز ووم, ہمیں کون رزق دے رہا تھا؟ آج تک ہم جو افطاری کرتے ہیں, سحری کرتے ہیں, بریک فاسٹ, لنچ, ڈنر, اسنیکس, یہ وہ اٹس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہو از پرووائڈنگ اس. اب جو آپ نے کہا نا کہ وہ جو اس بندے کی جو بات کی ہے کہ جی میرا مال ہے, میں نے کمایا ہے, آئی ایم اے سیلف میڈ مین, یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ہو آر یو؟ اٹس ویری پریویلنٹ بائی دا وے, یو نو دس کانسیپٹ کہ میں نے ساری زندگی بہت محنت کی ہے, میں نے یہ کیا اس ایج کے حصے میں, اینڈ ناؤ ٹوڈے آئی ایم گیٹنگ دس اینڈ دس بیکاز آف مائی ہارڈ ورک. اچھا, دیر آر مینی پیپل ہو وڈ بی اسمارٹر دین اسٹیو جابس, جیف بیزوس, لیکن وہ آج گلیوں میں پھر رہے ہیں. ایسے ہی ہے, رائٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کس کو کتنا مال ملنا ہے اور کون جو ہے جھونپڑی میں رہے گا, کون محل میں رہے گا. کیونکہ لوگ جو نا کسی اسٹیج پہ پہنچ کے نا اپنی جو لائف کی اسٹرگل یا ہارڈ ورک ہے نا وہ ایز ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں. میں آپ کو صحیح بتاؤں, اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یو شوڈ ڈو دس, یو شوڈ ڈو دیٹ. حالانکہ اگر آپ گرینڈ اسپیکٹرم میں دیکھیں نا ہزاروں لوگ ہیں جو اسی فارمولا پہ کام کر رہے ہیں, تو پھر کیا وجہ ہے کہ چند لوگ صرف اوپر جا رہے ہیں؟ اس کی ریزن یہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں جو چلا رہے ہیں نظام, ان کو بہتر پتا ہے کس کو مال دینا ہے کس کو نہیں دینا. اور آگے اللہ تعالیٰ مزید اگر ابھی بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عباد کلکم عار الا من کسوت فاستکسونی اکسکم, اے میرے بندو یو آل آر نیکڈ, یو ڈونٹ ہیو کلوتھس ٹو ویئر, تم مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا عطا کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے وہ کہ ہم نے جو آج کپڑے پہنے ہوئے, جتنے لوگ ہیں اس دنیا کے اوپر, وہ اللہ تعالیٰ نے کپڑا پرووائڈ کیا ان کو. تو میں کہاں سے آگے جی یہ میرا پسند کیا ہوا برانڈ ہے, یہ میں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے. Where are you? And when people would be raised on the day of Qiyamah naked, it's a sign کہ بھئی تو یہ تیری اوریجنلٹی ہے. اگر آپ دنیا میں آتے ہو وداؤٹ کلوتھس اور آپ اٹھائے بھی جاؤ گے وداؤٹ کلوتھس, مطلب بڑے بڑے لوگ, مطلب think about بڑے بڑے لوگ. اچھا ڈفرنٹ برانڈس کی اگر بات کر لیں, بڑے سے بڑا مالدار ہو, جو اس کا اس دنیا سے جانے کا وقت جب آئے گا ایک ہی برانڈ ہوگا, وائٹ کلوتھ ہوگا, سبحان اللہ. فقیر کا بھی وہی ہے, امیر کا بھی وہی ہے, لیکن جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ یا اخی یا عبادی انکم لن تفعونی فتنفعونی, کہ اے میرے بندو تم مجھے فائدہ پہنچانا چاہو بھی تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. تم مجھے کیا فائدہ پہنچا سکتے ہو؟
تم مجھے کوئی ادھار دینا چاہتے ہو یا تم میری زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہو, آئی ڈونٹ نیڈ یو ان فرسٹ پلیس, اور تم مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکے. الحمدللہ ثم الحمدللہ brothers, we are so blessed کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اگر ابھی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کو نہ پہچان سکے, then what is the difference between a human and an animal؟ ہمیں اپنے رب کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنے اسٹرانگ ہیں, القوی العزیز, کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا. اللہ تعالیٰ الرزاق ہیں, اللہ تعالیٰ ہی پرووائڈر ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من الملک شیئا. کہ اے میرے بندو, تمہارے پہلے شخص سے لے کے آخری انسان تک تمام لوگ اس دل کی مانند ہو جائیں جو سب سے زیادہ فاسق ہے, فاجر ہے, برا ہے. لیٹس سے سب کے دل فرعون جیسے بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ویسا ہو بھی جائے, میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی. اگر تم سب کے سب گناہ کرنے لگ پڑو تو میرا کیا بگاڑو گے؟ تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو, تم اپنی آخرت بگاڑ رہے ہو. اور اگر تم سب کے سب سے بہترین دل کے مانند ہو جاؤ, امیجن کریں کہ سب کے دل ابراہیم علیہ السلام جیسے ہو گئے, قلب سلیم جیسے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے جیسے ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ یعنی الغنی ہیں, he doesn't need us, واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ الغنی ہے اور تم سب کے سب فقیر ہو. اور اب دیکھیں, it's getting interesting, بندہ دوسرے کے پاس تب جاتا ہے جب بندہ سمجھتا ہے کہ یار یہ بندہ نا میرے کام آ جائے گا, یہ بندہ میری جاب لگوا سکتا ہے, یہ بندہ مجھے ادھار دے گا تو میری نا بگڑی ہوئی بن جائے گی. لیکن جب بندے کو یہ پتہ ہونا کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فاسألونی فاعطیت کل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندی الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. کہ اے میرے بندو, اللہ اکبر, یا قیام کریں گے سبحان اللہ, کہ اے میرے بندو تمہارے پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک سارے جمع ہو جاؤ ایک میدان میں, اور ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق, اپنے انٹلیکٹ کے مطابق مجھ سے مانگنا شروع کر دو. اے اللہ مجھے لنڈن پورا مجھے دے دے, لنڈن کی جتنی بھی پراپرٹی ہے. ایک بندہ کہے کہ اسلام آباد میرا ہو جائے, ایک بندہ کہے کہ یو ایس میرا ہو جائے. اب اے اللہ یہ جتنے بھی ہائی رائز ماؤنٹینز ہیں سب سونے کے بنا دے اور میں ان کا مالک ہو جاؤں. تم اپنی اپنی ایبیلٹیز کے مطابق مجھ سے مانگنے لگ جاؤ, اور بیک وقت سب مانگنا شروع کر دیں. ہر مخلوق کی ہر جنریشن اپنی اپنی زبان, انسانوں میں سے جنات میں سے, اور ایک ہی وقت میں سب کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق عطا کر دوں, اور میرے خزانوں میں صرف اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی نیڈل کو اوشن کے اندر ڈپ کرنے سے جتنا پانی باہر آتا ہے نیڈل لے کے آتی ہے اتنی کمی ہوگی. اور یہ بھی مثال کے طور پر, is there any comparison between the droplets which the needle has and the whole ocean? No comparison شیخ. اور بات کیا ہو رہی ہے کہ ان ڈراپلٹس میں وہ ہے کہ جو لوگوں نے مانگا ہے, اور علماء کہتے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ یہ بھی بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے, اتنی بھی کمی نہیں ہوتی. وللہ المثل الاعلی. This is اللہ شیخ. اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ. اے میرے بندو, تمہیں میں پہلے سے ہی خبردار کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن یہ تمہارے اعمال ہی ہوں گے جن سے تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا. تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. دنیا میں جیسے ہوتا ہے کہ جی کسی کے اوپر بلیم کر دیا, اس کو جیل میں ڈال دیا, کسی اور کو لٹکا دیا, نہیں, وہاں پہ عدل کیا جائے گا. تو جس کو اس دن رپورٹ کارڈ بالکل ٹھیک ملا, اس وقت بھی فلیحمد اللہ, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے, کیونکہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکو گے. جب رسول اللہ یہ بتا رہے تھے تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی, آپ تو رحمت للعالمین ہیں, کتنی عبادت کرتے ہیں. ہاں صحابہ میں بھی, جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے تب تک میں جنت میں نہیں جا سکوں. میں آپ کی باتوں سے نا مجھے یہ سوچ آ رہی ہے کہ ایسا رب ہو جو اتنا زیادہ غنی ہے, جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو اتنا خود مختار ہے, ٹھیک ہے, اس کا یہی احسان بہت زیادہ نہیں ہے دیٹ وی ایون ایگزسٹ اینڈ ہی از ٹاکنگ ٹو اس اینڈ ہی از گیونگ اس اپرچونٹیز. یار اس کے بعد نا مجھے وہ بات آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بھی ڈسکرپشن مل رہی ہے نا, ایک گرینڈیور ایک او والی نا. اس کے بعد جو بندہ سوچتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میری طرف ایک قدم لے گا تو میں اس کی طرف 10 لوں گا,
یہ میری طرف چل کر آئے گا میں دوڑ کروں یار. اللہ رب العالمین. یہ نا یہ دونوں سائڈس کو نا مطلب گراسپ کرنا نا ہماری اس لمیٹڈ عقل کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. اٹس جسٹ لائک مجھے اس کے بعد سننے میں لگ رہا ہے کہ یار بھائی بلائنڈلی نا بس اللہ کا حکم ہی جا رہا ہے نا ٹھک پہ ٹھک جو کہ بس مانی جاؤ. اسٹاپ یوزنگ دس برین آف یورس کہ میں بھی اپنی سائنس ماروں گا. کیونکہ اللہ کی پرمیشن سے گراسپ کر سکیں گے اور اس کو دیکھ سکیں گے. تو آپ ویسے آپ بھی نا کچھ شیئر کریں انشاءاللہ. یار ویسے اگین دیر آر مینی احادیث جس میں سے آپ ایک پورشن میں نے مینشن بھی کیا آپ نے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کان میں. وہ بھی حدیث میری ون آف مائی فیوریٹس ہے, وہ لمبی حدیث ہے. لیکن آج میں آئی واز تھنکنگ اباؤٹ دس کہ میں کون سی حدیث آپ سے شیئر کروں جو میری فیوریٹ ہے. یہ وہ حدیث ہے یار سبحان اللہ جس میں نا محدثین کا اجماع ہے کہ دس از ون آف دا موسٹ کمپریہنسو حدیث اباؤٹ اسلام. بلکہ امام مالک کہتے ہیں کہ یہ ایک حدیث ہی کافی ہوتی, سمندر کو کوزے میں بند کرنا, اور انکلوڈز ایوری تھنگ سبحان اللہ. صحیح. اور وہ حدیث کے نریٹر بھی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اور سبحان اللہ یہ حدیث یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے دا بیسٹ آف اینجلس ٹو دا بیسٹ آف پروفیٹس ٹو دا ون آف دا بیسٹ آف مساجد اینڈ ٹو دا ون آف دا بیسٹ آف پیپل صحابہ ان کے لیے بھیجی. اینڈ ہی آسکڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیسٹ آف کوشچنز. اور وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ عمر بن خطاب نریٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک دن مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص داخل ہوا اور اس کا جو اس کے کپڑے تھے they were pure white, there was no wrinkles, no crease on it. اور ان کا جو یعنی داڑھی تھی it was black. شیخ I'm imagining کہ اگر ہم وہاں پہ بیٹھے ہوتے تو ہم کیا دیکھتے کہ I mean who is this guy. یار اللہ اکبر, can you imagine the how lucky the Sahaba were یار, seeing Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and seeing an angel. سبحان اللہ. اچھا وہ انسان کی فارم میں آئے اور کہتے ہیں کہ ان کے کپڑے بہت وائٹ تھے اور ان کی داڑھی شدید سواد الشعر یعنی بہت گھنی اور بلیک تھی. ٹھیک ہے, ان کے چہرے کے پاس جو سر کے بال تھے وہ بھی. مختلف اور روایت بھی اس کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. اس میں آپ انہوں نے کہا السلام علیکم یا محمد, سلام کیا اور پرمیشن لی کہ میں کیا قریب آ جاؤں. آپ نے کہا جی آ جائیں. اور پھر کہا کہ کہنا ہے کم کلوزر, آپ نے کہا آ جائیں. کہنا ہے کم کلوزر, آپ نے کہا آ جائیں. حتیٰ کہ صحابہ نے ان کے لیے جگہ بنائی. اینڈ ہی کیم اینڈ سیٹ ان فرنٹ آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس طرح بیٹھے کہ اپنے گھٹنے رسول اللہ کے گھٹنوں سے ان کے ٹچ ہو رہے تھے. اور پھر ان شخص نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پہ رکھ دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے بارے میں بتایا کہ تم شہادت دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور میں اللہ کے نبی ہوں, یعنی توحید اور نبی کی رسالت, اور نماز قائم کرو, زکوٰۃ عطا کرو, روزے رکھو رمضان کے, اور حج کرو من استطاع الیہ سبیلا, جو اپنے اندر وہ جو استطاعت ہے جس کے پاس. ویسے صحابہ حیران تو ہوئے ہوں گے کہ بندہ فرینک ہو گیا ایک دم سے, باہر سے آ کے اجنبی ہے, ہاں, اور ایک دم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. I missed a portion of the حدیث. صحابہ نے کہا کہ وہ ایسا انسان تھا جو لوکل نہیں تھا, بٹ اس پہ سفر کے اثرات بھی نہیں تھے بالکل, اور اس کا اتنا یعنی پیورٹی کے ساتھ آیا. اینڈ سبحان اللہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ صحابہ اسٹارٹ لوکنگ ایچ ادر کہ یہ کون اس کو جانتا ہے یا کون کہے گا کہ یار میرا مہمان ہے یہ, بٹ نو بڈی سیڈ دیٹ. سو دے ور سرپرائزڈ ایٹ اے پرسن اینٹرنگ ناٹ فرام مدینہ, بٹ اس پہ سفر کے اثرات بھی نہیں ہیں اور سفید کپڑے اور کالے بال ہیں. اینڈ سبحان اللہ یار کچھ اور روایت بھی اس کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. یہ تو صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں لفظ پڑھا. اگر ہم ڈفرینٹ کو جمع کریں صحابہ کہتے ہیں کہ ہز فیس واز ون آف دا موسٹ برائٹسٹ آف فیسز. اچھا, خوبصورت ان کا چہرہ تھا. جبریل علیہ السلام جب بھی ہیومن فارم میں آتے تھے نا تو وہ سب سے بیسٹ ہیومن فارم لیتے تھے. رجل سویہ, ہاں ایسے یا میں نے سنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تو نہیں. نہیں دحیہ قلبی کی فارم میں یوزلی آتے تھے. صحابی تھے دحیہ قلبی, جو ہی واز یوسف آف بنو قلب قبیلہ, ٹھیک ہے, لیکن اس حدیث میں وہ دحیہ قلبی کی فارم میں نہیں آئے, اس لیے تو صحابہ حیران و پریشان تھے کہ یہ کون شخص آیا. اینڈ ناؤ سبحان اللہ انہوں نے سوال پوچھا اسلام کیا ہے, تو اللہ کے نبی نے 5 ارکان بتائے اسلام کے. اور پھر وہ شخص کہتا ہے صدقت, یو اسپوک دا ٹروتھ. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے, عجیب انسان ہے کہ سوال بھی کر رہا ہے اور پھر اس کو کہہ رہا ہے اکنالج بھی کر رہا ہے کہ ہاں آپ نے صحیح کہا, صحیح جواب دیا. امیجن آئی کم ٹو شیخ, شیخ یہ اس بارے میں کیا ہو سکتا ہے, شیخ یہ آپ نے صحیح کہا ہے, یو نو دس نیور ہیپنس, اور یہ اگینسٹ دا یعنی اس طرح سے. تو انہوں نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پہ ایمان, اللہ کے ملائکہ پہ ایمان, اللہ کے رسولوں پہ ایمان, اللہ کتابوں پہ ایمان,
قیامت کے دن پہ ایمان اور تقدیر پہ ایمان، اس کے خیر اور شر پہ. تو پھر کہتے ہیں صدقت، آپ نے سچ کہا. اور پھر کیونکہ اسلام کے 5 بتائے اور ایمان کے 6 ارکان بتائے، اور پھر سوال کہتے ہیں کہ احسان کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم رب کی عبادت اس طرح کر رہے ہو کہ وہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر تم اس طرح نہیں کر سکتے تو پھر اس طرح کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ صدقت، آپ نے سچ کہا. اور پھر کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں. اچھا، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صرف خاموش ہو کر اپنا چہرہ نیچے کر لیا، اور پھر آپ نے دوبارہ پوچھا، آپ نے پھر چہرہ نیچے کر لیا اور جواب نہیں دیا، اور پھر دوبارہ پوچھا. 3 دفعہ پوچھنے کے بعد آپ نے جواب دیا کہ جو سوال کر رہا ہے اور جو جواب دینے والا ہے دونوں کو نہیں معلوم، وہ زیادہ نہیں جانتا اس سے جو جواب دے رہے بیسکلی. ٹھیک. اور پھر جبریل نے پوچھا کہ مجھے ان کے نشانیاں بتائیں. تو آپ نے کہا کہ انتلد الامۃ ربتہا، کہ جو غلام ہے اپنے مالکن کو جانے گی. اور پھر یہ بھی کہا کہ جو بھوکے اور ننگے اور جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے وہ آپس میں بلڈنگز میں کمپیٹ کرنا شروع کر دیں گے. بلکہ میں نے یہ حدیث پہلی بار نا سنی بھی قیامت کی نشانیوں کے کانٹیکسٹ میں تھی. اچھا، پہلی بار جب سنی تھی نا، تو یہ جو پورشن ہے نا، اس پورشن کی وجہ سے یہ حدیث اس میں مینشن ہوئی تھی. ہاں بالکل. اینڈ دین سبحان اللہ وہ اٹھے اور جیسے باہر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت کے مطابق کہتے ہیں صحابہ کا کہ جاؤ بلاؤ اس کو، ڈھونڈو اس کو. As soon as he left, the Sahaba went out and he was nowhere. ٹھیک ہے، and he came, یا رسول اللہ he is nowhere. تو اللہ کے امیر نے عمر بن خطاب سے پوچھا کہ جانتے ہو کون تھا یہ؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جبریل تھا جو تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے آیا ہوا تھا. اچھا، یہ جو حدیث ہے نا سبحان اللہ، یہ اسلام پورا اس میں نا بند ہے. ہم اس کو ڈیٹیلز میں جاتے کہ اسلام کیوں توحید کے بارے میں بات کی اور ایمانیات کے بارے میں بات کی. سو بیسکلی ایک انسان انیشیلی پہلا سوال کیا تھا کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان تو ان 5 چیزوں کا نام ہے جو پہلی اس میں جائے گی. اس کے بعد انسان مومن بننا چاہتا ہے نا. سو مسلمان بننے کے بعد جو مومن کیٹیگری وہ تب بنتا ہے جب اس کے اندر پراپر ایمان داخل ہوتا ہے، صرف زبان سے نہیں بلکہ اس کے اندر جو ہے نا یہ آخرت کا یقین، ملائکہ کا یقین کہ میرے ساتھ ملائکہ ہیں. سورۃ الحجرات میں بھی آتا ہے نا، قالت الاعراب ہاں آمنا. تو تم سے کہو کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، بھی تم اسلام لائے ہو. تو یہ ہے کہ ایمان کی پہلی کیٹیگری، دین مومن، اینڈ دین احسان. سبحان اللہ 5, 6 and 1. اور وہ جو احسان ہے نا، جو محسنین کون ہے، وہ اپنی لائف، یعنی اصل جو چیز ہے نا وہ یہ کہ اپنی لائف وہ اس طرح سے گزارتے ہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا صرف عبادات سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا صرف نماز سے تعلق نہیں ہے، وے آف لائف ہے، وے آف لائف ہے. ان کی تنہائیاں، ان کی پبلک لائف، ان کے لوگوں کے ساتھ معاملات اس طرح سے ہیں کہ جیسے کوئی نوٹس نہیں کر رہا بلکہ رب العالمین ان کو نوٹس کر رہے ہیں. اور اگر ہم